غلام دیکھیے مصطفیٰ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. غلام دو مصطفیٰ چیزیں بڑی واضح. جی مجھے اجازت دیجیے. بتاتے ہیں آپ نمبر ایک تو جب عدالت کے فیصلے پڑھ لیں جن نے ان کو اعلیٰ عدالت نے ان کو اور نیب کورٹ نے ان کو مجرم ڈکلیئر نہیں کیا مریم بی بی کو. کیا نیب کورٹ نے نہیں کہا کہ مریم بی بی مجرم ہے, انہوں نے اپنے فادر کو ریبیٹ کیا ہے. کم عوام کو مسلیڈ تو نہ کریں, عوام کو مسلیڈ تو نہ کریں, غلط بیانی تو نہ کریں. اور ارشد ملک کے بعد بہت سارے سوالیات ابھی اب ان کی اپیل پینڈنگ ہے, اگر یہ نہ ماننا چاہے تو وہ ایک اور بات. آپ نے ہمت ہے گرفتار کر لیں. آپ کی حکومت اگر یہ سخت رکھتی ہے تو گرفتار کرنے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آپ لوگوں کے پاس کوئی لیگل جواز نہیں ہے. دو تین چیزیں ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. جہاں تک جنرل مشرف کا تعلق ہے, آپ اس وقت جو گورنر تھے عشرت العباد ان کی کتاب پڑھیں جس میں بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ سے ایسا فیصلہ لے کے آئے کہ جنرل مشرف باہر بھی نکل جائیں اور ہمارے نام بھی نہ. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, میں کوٹ نہیں کر رہا. نمبر 2, جب ان پہ غداری کا مقدمہ چلا جو حکومت لے کر جسٹس کے کہنے پر جو اس کا فیصلہ آیا اس میں بڑا ایک واضح تھا کہ جو قانون انہوں نے 2010 میں 18ویں ترمیم پاس کی اور 2007 میں جو کچھ ہوا, اچھا وہ غلط ہوا, وہ بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ 2007 میں کچھ ہوا, 2010 میں اس کو جرم بنا کے اس پہ مقدمہ چلا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ غلط ہوا سارا کچھ. نمبر 3, جناب غلام مصطفیٰ صاحب اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. جب آپ میدان میں نکلیں گے نا, جلسے میں نارہ ماریں گے تو ایک طرف نواز شریف کا کیس تو دوسری طرف جنرل مشرف کا نعرہ ماریں گے, آپ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے پائیں. میں صرف آپ کو حقائق بتا رہا ہوں, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. اور جہاں تک جج ارشد ملک سر آئین پاکستان توڑنا بڑا جرم ہے سر. بہرحال اس کی کوئی بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی, ہمیں اس کے اوپر کسی نہ کسی دن بات تو کرنی پڑے گی. ملک صاحب وہ تو آپ وہ انڈر ڈسکشن وہ نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. اگر انہوں نے آئین توڑا الگ, جس آئین کو پامالی کی گئی 2010 میں قانون بنا کے 2007 کو جرم کیا, کیا وہ کم ہے اس سے؟ بہرحال وہ تو بات بحث کی بات. تیسری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے ارشد ملک کا کیس آیا, ساری دنیا نے دیکھا, ان کو سزا بھی ہو گئی, جو کچھ بھی ہو وہ تو بھی کیس کورٹ میں ہے. لیکن میں آپ سے آج یہ درس کر رہا ہوں, خدا نہ کرے یہ کیس اپنی پائے تکمیل تک پہنچے, کیونکہ اگر انہوں نے بلیک میل کیا ہے اس کے اوپر اور بھی الزامات تھے کہ یہ بلیک میل کرنے کے لیے کیا کچھ ہوا اور سارا کچھ کرنے کے, جیسے ارشد ملک صاحب کو کیسے پھنسایا گیا. اگر وہ سارا کچھ پائے تکمیل تک پہنچا تو شاید بہت سارے بت اور کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ چند چیزوں کو ہمارے سیاسی مدبرین کو یہ چاہیے کہ سوچ کر احتیاط سے بات کریں.